بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد نعیم اختر آپ سے مخاطب ہوں۔ میں واربٹن کا مستقل رہائشی ہوں جو ڈسٹرکٹ ننکانہ کا ایک معروف قصبہ ہے۔ میں نے ایز اے پرنسپل 2015 کے اندر ریٹائرمنٹ لی تھی۔ اس سے پہلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بھی ننکانہ رہا ہوں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت میں ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی ننکانہ کا ممبر بھی ہوں۔ عدم برداشت کے اس عہد کے اندر ہم لوگوں کو معتدل رکھنے کے لیے، ان کے اندر تحمل اور برداشت پیدا کرنے کے لیے اپنے تئیں دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ آج مجھے 6 ستمبر کے حوالے سے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ 6 ستمبر 1965 ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ہی خوبصورت دن تھا۔ جس دن آپ سب جانتے ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو رات 3 بجے بزدل دشمن، ہمسایہ دشمن بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ اچانک حملہ اتنا اچانک تھا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی، دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی کے اندر، اور دشمن بھارت واگا اور برکی سیکٹر تک تقریباً پہنچ گیا تھا۔ اور اس میں دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ لاہور کے شہریوں کو جب پتہ لگا تو وہ ڈنڈے سوٹے لے کر میدان کے اندر آ گئے۔ ہماری فوج بیدار ہو چکی تھی اور انہوں نے ایک کمک بھی مانگ لی تھی، اور 6 ستمبر کو وہ مایوس ہو گیا، لیکن اس اچانک حملے میں وہ اس زوم کے اندر مبتلا ہو گیا کہ شاید ابھی ہم چند گھنٹوں کے بعد لاہور پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی، اور ایک انتہائی ذمہ دار BBC لندن کی ایجنسی نے بغیر کسی تحقیق کے یہ خبر بھی نشر کر دی، اور جس میں انڈیا نے یہ کہا کہ ہم دوپہر کا کھانا لاہور کے ریس کورس کے اندر کھائیں گے۔ لیکن جب وہاں سے ان کی دال نہ گلی تو پھر 7 ستمبر کو انہوں نے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا۔ سیالکوٹ پر حملہ کرتے ہوئے ان کے پاس 600 ٹینک تھے۔ 600 ٹینکوں سے جب حملہ کیا تو یہ بھی ایک قسم کا اچانک حملہ تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس صرف 150 ٹینک تھے، اور ایک میں آپ کو جانتے بھی ہوں گے، مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب 150 ٹینک کے ساتھ پاکستانی فوج دیکھتی ہے کہ ہم نے کون سی اسٹریٹجی اختیار کرے کہ یہاں بھی ان کو اسی طرح شکست کا منہ دیکھنا پڑے جس طرح لاہور کے محاذ پر دیکھنا پڑا تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے اپنے سینے پر بم باندھے اور ٹینکوں کے سامنے جب لیٹے، اور دور سے بھارتی آرمی دیکھ رہی تھی، ٹینک آگے بڑھتا ہے اور فضا میں اچھلتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو باقی ٹینک جو ہیں، روسی ٹینک وہاں پر تباہ ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ٹینک جو ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ دشمن بھی ہمارا جو ہے ہمسایہ ملک بھارت ایک ڈھیٹ قسم کا دشمن ہے اور بیوقوف قسم کا دشمن ہے۔ اس نے اگلے دن سرگودا ایئر بیس پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہاں کھڑے ہوئے جو ہمارے طیارے ہیں ان کو وہ تباہ کر دے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایم عالم پاکستان آرمی کا جو ہمارا سربراہ تھا، اس نے انڈیا کے اندر داخل ہو کر 1 منٹ سے کم وقفے کے اندر ان کے 6 طیارے تباہ کر دیے، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ جو ہے آج بھی کوئی اور نہیں توڑ سکا۔ لیکن لاہور کی عوام، سیالکوٹ کی عوام اور سرگودا کی عوام نے جس طرح اپنی فوج کا ساتھ دیا، جہاں وہ فوج کو یہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج زندہ باد، جہاں ترانے گائے جا رہے تھے کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لب دی پھرے بازار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں لبدا، تو لب دی پھرے ادھار کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم پرجوش ہو گئی۔ اور ایوب خان کا وہ فقرہ تو کسی کو نہیں بھول سکتا جس میں اس نے کہا کہ نعرہ تکبیر لگاؤ اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اور پھر ان تینوں شہروں کے عوام نے، وہ جذبات پوری پاکستان کے جذبات تھے، لیکن اس وقت کی حکومت نے یہ کیا کہ ان تینوں شہروں کے عوام کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، ان کو داد شجاعت دیتے ہوئے، ان کے حوصلوں کی تعریف کرنے کے اعزاز میں انہیں ہلال استقلال پرچم سے نوازا، جس پر حفیظ جلندری نے بھی خوب لکھا تھا۔ اور آج بھی جیسے ہی 6 ستمبر آتا ہے کہ 6 ستمبر ہے، تو 6 ستمبر کو ان تینوں شہروں کے ٹاؤن ہالز پر یہ ہلال استقلال کا پرچم لہرایا جاتا ہے، اور وہ ان کے عوام کو داد شجاعت دی جاتی ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے جو بات کہی تھی نا، وہ ہمارے دلوں پر نقش ہے۔
اس نے کہا تھا ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ بہت شکریہ۔